अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। सूरत यूनुस हम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम सूरत हूद शुरू करेंगे। सूरत हूद मक्की सूरत है। इसकी आयात की तादाद 123 है और इसके रुकू 10 हैं। इसमें गुज़श्ता कौमों के हालात और वाक़यात बयान किए गए हैं। नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक जितनी भी कौमें गुज़र चुकी हैं उनके हालात और वाक़यात बयान किए गए हैं कि उनके पास कैसे रसूल आए, उन्होंने कैसे तबलीग की और उन कौमों ने इनकार किया, अपने रसूलों की तकज़ीब की, झुटलाया, तो उन पर अल्लाह ताला का अज़ाब वाक़या हुआ। इसके अलावा एक हदीस भी बयान की जाती है इसकी तफसीर में। हदीस इस तरह से है, सही तिरमिज़ी की हदीस है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, आप बूढ़े नज़र आते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मुझे हूद वाक़या, इज़ा शम्स कुव्विरत अम्मा यतसाअलून जैसी सूरतों ने बूढ़ा कर दिया। तो ये जो 4 नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिए हैं सूरतों के, इनमें क्या ऐसी बात है? इसमें अगर देखें, गौर करें तो आपको पता चलेगा कि कौमों पर जो अज़ाब आए हैं ना, जिनसे कौमों को हलाक किया गया, वो उन अज़ाबों का ज़िक्र है। उनकी तकसीब का और अज़ाब जो उन पर आए उसका ज़िक्र किया गया है इन सूरतों में। इसके अलावा क़यामत की होलनाकियों का बयान है, आखिरत का बयान है। तो उस वजह से, गम की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल जो है ना सफ़ेद हो गए और वो बूढ़े हो गए। और इसके अलावा जहाँ तक नाम का ताल्लुक़ है तो हूद जो है ये अल्लाह ताला के एक पैगम्बर अलैहिस्सलाम का नाम है और इनको कौम आद की तरफ नबी बनाकर भेजा गया था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगी। अभी मैंने सिर्फ आपको तारुफ बताया है सूरत हूद का। चलें शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा। अलिफ लाम रा हुरूफ़ मुक़त्तियात हैं, इनके मानी अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। किताबुन किताब, उहकिमत मुहकम की गई, मजबूत की गई, आयातुहु आयात इसकी, सुम्मा फिर फुस्सिलत तफसील से खोल कर बयान कर दी गई, मिल्लदुन तरफ से, हकीमिन खबीर बड़े बाहिकमत बहुत बाखबर की तरफ से। मुहकम का मतलब है कि कुरान की जो आयात हैं वो मजबूत हैं और हिकमत वाली हैं, पुख्ता आयात है। इनकी तरकीब और मानी में कोई खलल वाक़या नहीं होता। इसके अलावा कुरान की आयात तफसील के साथ बयान कर दी गई हैं, खोल कर बयान कर दी गई हैं। जितने भी अहकामात हैं कुरान में शरीयत के अहकामात हैं, फिर इबरत के लिए जो किस्से वाक़यात गुज़श्ता कौमों के और अंबिया के आए हुए हैं वो, और अकायद, आदाब व अखलाक तफसील के साथ और वजाहत के साथ बयान कर दिए गए हैं कुरान में। कुरान को पिछली किताबों की मुहाफ़िज़ भी कहा जाता है, यानी पिछली किताबों में और कुरान में जितने भी अल्लाह ताला ने अहकाम बयान किए हैं, अहकाम शरीयत वगैरह, वो अल्लाह ताला ने कुरान में खोल कर तफसील के साथ अच्छी तरह से बयान कर दिए हैं। अब किसी किताब की ज़रूरत बाकी नहीं है। अल्लाह के ना ताबुदू, तुम इबादत करो, इल्लल्लाह सवाए अल्लाह के। अल्लाह ताला ने इसमें खोल कर वजाहत से क्या बयान कर दिया? तौहीद के बारे में कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। इन्ननी बेशक मैं, लकुम तुम्हारे लिए, मिन्हु उसकी तरफ से, नज़ीर व बशीर डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। यानी ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको कहें कि मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। रसूल को डराने वाला, खुशखबरी देने वाला क्यों कहा गया है? कि जो ईमान लाते हैं ना उनको जन्नत की खुशखबरी, और जो ईमान नहीं लाते उनको अल्लाह के अज़ाब से डराने वाला। वानी इस्तगफिरू, और ये क्या, इस्तगफार करो, रब्बकुम अपने रब से, तुम मतूबू फिर तुम तौबा करो, इलैहि इसकी तरफ, युमत्तिउकुम वो फ़ायदा देगा तुमको। मता किसको कहते हैं? मता वो चीज़ होती है जिससे फ़ायदा हासिल किया जाए और उसके बगैर इंसान कोई काम करने के काबिल ना रहे, उसको फ़ायदा उठाने की चीज़, ठीक है। तो अगर तुम अल्लाह ताला की तरफ तौबा करोगे, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक देगा। इस्तग़फ़ार के फ़ायदे बयान कर रहे हैं कि अगर तुम तौबा कर लोगे, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें फ़ायदा उठाने देगा दुनिया से। दुनिया को अल्लाह ताला ने फ़ायदा उठाने की चीज़ बनाया है, तो दुनिया से फ़ायदा उठाना है, लेकिन उसमें गाफिल होकर नहीं रह जाना।
اسی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دھوکے کا سامان بھی کہا ہے، اور اسی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اچھا متاع بھی کہا ہے، متاعً حسنہ بھی کہا ہے۔ تو کس کے لیے یہ متاعً حسنہ ہے اور کس کے لیے یہ متاع الغرور ہے، اس پر آپ نے غور کرنا ہے، توجہ کرنی ہے۔ متاعًا حسنًا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ۔ فائدہ اچھا، الی اجل مسمى ایک مقررہ وقت تک، یعنی دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک مقررہ وقت کے لیے، یعنی جتنی عمر کی اللہ تعالیٰ نے مدت لکھ دی ہے اتنی مدت تک تم نے دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ویؤتی اور وہ دے گا کل ذی فضل فضلہ، ہر فضل والے کو اس کا فضل، یعنی جو تم میں سے نیک اعمال زیادہ کرے گا تو اس کو اس کا بدلہ بڑھا کے دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھا کے اس کا بدلہ ملے گا۔ تو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ متاعً حسنہ اور متاع الغرور پر آپ نے غور کرنا ہے کہ اسی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دو ناموں سے پکارا ہے، ایک دھوکے کا سامان اور ایک اچھا سامان، خوبصورتی والا، اچھا، حق سے زیادہ، اس کو حسنہ کہتے ہیں۔ احسان کا مفہوم آپ نے ذہن میں رکھنا جو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے۔ اور متاع فائدہ اٹھانے کی چیز کو کہتے ہیں، اور مقررہ وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے وہ دنیا ہے، یہ دنیا کے فائدے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کیسے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، دنیا کی فائدے میں ہی الجھ کے رہ جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے آخرت سے، اس کے لیے یہ دنیا اور اس میں جو فائدہ اٹھانے کی چیز ہے وہ صرف دھوکے کا سامان بن جاتی ہے، یعنی اس کو دھوکے میں رکھنے کا، اس کو غفلت میں رکھنے کی چیز ہے یہ۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انہی چیزوں کو استعمال میں لا کے آخرت کی تیاری کرتے ہیں، ان کے لیے یہی دنیا کا سامان متاعً حسنہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ایک تو دنیا کا اچھا فائدہ اللہ تعالیٰ دیں گے اس کو، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر اچھا عمل کرنے والوں کو اس کے اچھا عمل کرنے کا اجر بڑھا کے دیا جائے گا۔ فضل کیا ہوتا ہے؟ فضل یعنی کوئی بندہ کوئی نیکی کرتا ہے نا تو اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دی ہوتی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کی جو توفیق ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کہا ہے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نیک اعمال کا بڑھا کر ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اجر بھی اس کا عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر پھر گئے، فَإِنِّي، پس بے شک میں اخاف، میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم کبیر، بڑے دن کے عذاب سے، یعنی اگر وہ بات نہیں مانیں گے رسول کی، اگر پھر جائیں گے تو پھر تو خوف ہے مجھے کہ ان پر اللہ کا بڑا عذاب آ جائے گا، بڑے دن کا عذاب آ جائے گا۔ الی اللہ، اللہ ہی کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، الا سن لو یا خبردار، انہم بے شک وہ، یثنون وہ موڑتے ہیں، صدورہم اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ تاکہ وہ چھپ جائیں آپ سے، یستخفوا پوشیدہ ہو جائیں، مخفی ہو جائیں یا چھپ جائیں، منہ اس سے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ تعالیٰ سے چھپنے کے لیے اپنے سینے جو ہے نا وہ دوہرے کرتے ہیں۔ الا سن لو یا خبردار، ہینا جب، یستغشون جب وہ ڈھانپتے ہیں، ثیابہم اپنے کپڑے، یعلم وہ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ بے شک وہ، علیم بذات صدور، خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھید۔ اس آیت کا شان نزول جو ہے نا وہ بیان کیا جاتا ہے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق، کہ مسلمان جو ہے نا قضائے حاجت کے وقت اور اپنی بیویوں سے ہم بستری کے وقت برہنہ ہونے کو پسند نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے دل میں یہ بات جو ہے نا اچھی طرح سے پختہ ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات سے واقف ہے، تو بہت زیادہ شرم و حیا کرتے تھے، تو اس شرم و حیا کی وجہ سے اپنے سینے جو ہے نا موڑتے تھے قضائے حاجت کے وقت اور اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنے کے وقت، حیا کی وجہ سے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے سارے بھید جانتا ہے نا، تو اتنا زیادہ حیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق میں نے آپ کو یہ تفسیر بتائی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی تفسیر اور بیان کی جاتی ہے، علماء اس کی تفسیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے
جو سازشیں کرتے ہوئے اپنے اوپر چادریں لے کے چھپ کے تو سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور یا پھر یہ آیت جو ہے نا یہودیوں کے بارے میں ہے، جن کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ صرف ان باتوں کو جان سکتا ہے جو ہم کہتے ہیں، جو ہم اونچی آواز سے کہتے ہیں، اور جو ہم پوشیدہ آواز سے کہتے ہیں یا پھر ہم چھپکے سے کہتے ہیں جو سنی نہیں جاتی، وہ اللہ کو بھی نہیں سنی جاتی۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو اس طرح سے وہ پھر چھپ کے اور اوپر کپڑا لے کے کہ باہر آواز نہ جائے، تو اس طرح چھپ کے باتیں کیا کرتے تھے، مشورے کیا کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ تو اللہ جانتا ہے کہ یہ تینوں باتیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں، مشرکین، منافقین، یہودی، یا پھر مسلمانوں کے بارے میں، جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث بتا دی صحیح بخاری کی، اس کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اختلاف ہے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں۔ یہ پارہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم پارہ نمبر 12 میں سورۃ ہود کا باقی حصہ جو ہے نا وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔